مشکل وقت میں آگے پیچھے کسی کی راہ مت دیکھیں، کوئی نہیں آنے والا اللہ سے رجوع کریں، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہوتی ہے۔ مشرقی مرد اور عورت دونوں کا ایک ہی مسئلہ ہے، اسے حال سے زیادہ ماضی میں دلچسپی اور ٹو لینے کی عادت ہوتی ہے۔ کوئی تعلق، دوستی، افیئر، محبت، وہ ان سب کی بو سونگھتا پھرتا یا پھرتی ہے، اور حال میں کوئی سونے کا ہی بن کر کیوں نہ آ جائے وہ قبول نہیں، مگر ماضی کی کوئی ذرا سی بات بھی آنکھ کا کنکر بن کر چبھتی ہے۔ ساری دنیا آپ کو چھوڑ دے، دوست کو نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ چھوڑتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے بھرے بازار میں آپ کے منہ پر جوتا دے مارا ہو، جیسے کسی نے آپ کے دل کو مٹھی میں لے کر اتنا دبایا ہو کہ خون رسنے لگے۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کبھی کسی دشمن کو بھی دوستوں کے دکھ نہ دکھائے۔ بھلا خدا سے مانگنے میں کیسی شرم، اللہ سے تو بلا جھجک مانگ لینا چاہیے، وہ تو چاہت اور تڑپ جانتا ہے، کیا پتہ وہ بس انسان کے ہاتھ اٹھا کر مانگنے کے انتظار میں ہو اور پھر نواز دے۔ اللہ کی صفت الصبور ہمیں صبر کی اہمیت سکھاتی ہے، ہمیں زندگی کے نشیب و فراز میں صبر کرنا چاہیے اور اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے معاملات میں جلد بازی اور غصے سے بچنا چاہیے اور دوسروں کے ساتھ درگزر کا رویہ اپنانا چاہیے۔ ایک عمر میں انسان اپنی ہی سکھائی ہوئی لاجک سے مار کھاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ایک نامی گرامی پہلوان اپنے اکھاڑ میں اپنے ہی کسی پٹھے سے وہ داؤ کھا کر چت ہو جو اسی کا سکھایا ہوا تھا۔ انسان کے اندر جو کیفیت اور منظر ہوتا ہے، انسان کی آنکھیں باہر بھی اسے وہی دکھاتی ہیں۔ ہم انسانوں کی زندگیوں کو دیمک لگانے کے لیے تلخ رویہ، اپنوں کی بیزاریاں، پسندیدہ شخص سے جدائی اور پھر اس کی یادیں ہی کافی ہوتی ہیں۔ تمہیں زندگی گزارنے کا ایک گر بتاؤں، جس کو دھوکہ دیا جاتا ہے اس کو اپنے منہ سے سچ بتانا بہتر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ اسے کسی تیسرے شخص سے پتہ چلے۔ تبدیلی کا حصہ بن کر زندگی گزارنا اور بہتری کے لیے جدوجہد کرنا، ایک معاشرے کی برائیاں گنتے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے بیٹھے زندگی گزارنے سے بہتر ہے۔ خوبصورتی معنی نہیں رکھتی، اخلاق بہترین ہونا چاہیے۔ الفاظ لہجہ نہیں رکھتے لیکن تاثیر رکھتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اچھے الفاظ کا چناؤ کیجیے۔ ممکن ہے آپ کے الفاظ کسی کے لیے راہ حیات بن جائیں۔ عورت سے محبت بہت سے مرد کرتے ہیں، مگر محبت کے ساتھ ساتھ عزت بہت کم مرد کرتے ہیں۔ گناہوں کو کیسے روکا جائے؟ اپنے نفس اور اعضاء کو مسلسل نیک کاموں کی سٹرگل میں رکھا کرو۔ یہ اچھے کاموں کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ انہیں صغیرہ گناہ بھی بہت بھاری معلوم ہونے لگتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح تمہارا دایاں ہاتھ مشقت کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، لیکن وہی مشقت اگر بائیں ہاتھ سے کرنا چاہو تو ناکامی ہو جاتی ہے۔ اپنے آپ کو اچھے اور برے کے فرق میں ٹرین کر لو، تاکہ جب برا کام تمہارے سامنے آئے تو ابکائی آنا واجب ہو جائے۔ پرفیوم غسل کا متبادل نہیں ہے، میں اپنی بات دہراتی ہوں، پرفیوم کسی بھی طرح نہانے کے متبادل نہیں ہو سکتی۔ پرفیوم کسی بھی طرح نہانے کا متبادل نہیں ہو سکتی،
کیونکہ پرفیوم بدبو ختم نہیں کرتی۔ کبھی کبھار ہم دوسروں کے لیے اتنے سمجھدار اور حقیقت پسند بن رہے ہوتے ہیں کہ سننے والا ایک لمحے کے لیے ہمیں دنیا کا طاقتور ترین انسان سمجھنے لگتا ہے، اور حقیقت میں ہم خود اندر سے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، بکھر چکے ہوتے ہیں۔ اس کا درد سن کے اپنے کئی بھولے ہوئے زخم تازہ دکھنے لگتے ہیں۔ جن دروازوں کے کھلنے کا آپ کو شدت سے انتظار ہے، ہو سکتا ہے وہ اتنے کھوکھلے ہوں کہ کھلتے ہی ٹوٹ جائیں۔ عین ممکن ہے جو چیز تمہیں پسند آ رہی ہے وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ ہم عام انسان ہی ہوتے ہیں، ہمیں خاص صرف اور صرف دوسروں کی نظر، دوسروں کی محبت، دوسروں کی دی ہوئی عزت، دوسروں کا دیا ہوا احترام بناتا ہے، ورنہ ہم تو فقط خاک کے پتلے ہوتے ہیں۔ وہ کن کہے گا اور تم گرتے گرتے سنبھل جاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے، میں بہتری سے پہلے دیر کرتا ہوں اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں پسند کرتا ہوں۔ جب تک تم نماز پڑھ رہے ہو تب تک تم اللہ کے دروازے پر دستک دے رہے ہو، اور جو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اللہ اس کے لیے اسے کھول دیتا ہے۔ خدا کو دیکھنے کی، اسے پانے کی تمنا نہ کرو، بلکہ اس کی ایسی سیوا کرو، ایسے زبردست ایٹیٹیوڈ سے اسے چاہو، اتنے اخلاص سے اللہ کی خدمت کرو، اس سے ایسی محبت کرو، اسے ایسا یاد کرو کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اپنا مزاج نرم رکھیں۔ آپ نہیں جانتے سامنے والا کن حالات سے گزر رہا ہے، اس کے اندر کتنی جنگیں چل رہی ہیں۔ سکھ دینے والے بنیں، دوسرے آپ کو یاد کر کے دعا دیں گے، نہ کہ ان کا دل آپ کو سوچ کر کانچ کی طرح ٹوٹ جائے۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یہ قبول ہوتی ہے اپنے مقررہ وقت پر۔ ہمیں اکثر لوگ اس بات پر شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہیں۔ تم ہاتھ اٹھا کر رب العزت سے کچھ مانگو اور وہ رب العزت تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹا دے، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہیں تو ذرا ایک نظر اپنے اعمال پر ڈالو، تمہیں خود معلوم ہو جائے گا دعا قبول نہ ہونے کی وجہ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خوبصورت رشتہ دوستی کا رشتہ ہے، جو کہ آپ کو ہر قدم پر اور ہر مشکل میں سنبھال لیتا ہے، تب بھی جب آپ کے اپنے آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، تب بھی جب آپ کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے رب کی دوستی پر فخر ہونا چاہیے، کیونکہ وہی سچی دوستی کے قابل۔ جن دو لوگوں میں بیٹھ کر آپ کسی تیسرے انسان کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے اٹھ کر جانے کے بعد وہی دو لوگ آپ کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ الفاظ کا بہترین استعمال کریں، کیونکہ الفاظ محفوظ رہتے ہیں، وقت گزرنے کے بعد بھی آپ کی زبان سے نکلے گئے الفاظ بدلتے نہیں ہیں۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو خاموشی اختیار کریں، اور اگر بات کریں تو کسی کی اصلاح کریں، کسی سے خوش دلی سے بات کریں، کسی کے لیے اپنے دل میں نفرت نہ رکھیں، محبت اور دوستانہ رویہ رکھیں، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ ہم لوگوں کے آگے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ ان کے محتاج کیوں بنتے ہیں؟ کسی سے محبت چاہتے ہیں، کسی کے آگے عزت کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کسی سے وقت مانگتے ہیں، بھکاری تو ہم بھی بنتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے رب نے ہمیں عزت نفس عطا کی، ہمیں باعزت پیدا کیا، لیکن ہم در در پر جا کر اپنی عزت پامال کرتے ہیں۔
ہمیں صرف اور صرف اپنے رب کے حضور ہاتھ پھیلانے ہیں۔ وہی ہمیں محبت، عزت، سب کچھ دے سکتا ہے۔ وہ جو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنا در ہمارے لیے بند نہیں کرتا، وہ جو سننے کے لیے تیار ہے، جو محبت دینے کے لیے تیار ہے، اس کے پاس جاؤ۔ وہی دیتا رہا ہے، وہی دے گا، اور صرف وہی دے سکتا ہے۔ وہی سچا اور مخلص ساتھی ہے، وہی میرا اور آپ سب کا سچا دوست ہے۔ یقین جانیں آپ کا اخلاق آپ کی طاقت اور خوبصورتی ہے۔ آپ کے منہ سے نکلے الفاظ ہی آپ کی شخصیت کو بیان کرتے ہیں۔ اگر وہ تلخ الفاظ ہوں گے تو آپ کی شخصیت کا اثر بھی تلخ ہوگا، لیکن اگر ان میں مٹھاس ہوگی تو آپ کی شخصیت کا اثر بھی ویسا ہوگا۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ نے اپنا تاثر کیسا قائم کرنا ہے۔ معذرت کے ساتھ، مگر ہم میں سے کسی کو بھی آخرت پر یقین نہیں، اور اگر ہے بھی تو صدقے دل سے نہیں، کیونکہ اگر ہے تو پھر کیوں ہم من پسند چیز نہ ملنے پر رونا ڈالتے ہیں؟ کیوں اپنی ہر محنت اور کوشش کا صلہ اس دنیا میں چاہتے ہیں؟ کیوں ہمیشہ بدلہ لینے میں لگے رہتے ہیں؟ کیوں صرف اللہ کی خاطر کسی کو معاف نہیں کرتے؟ ایک مسلمان جس کو آخرت پر پختہ یقین ہو، وہ ایسا کچھ نہیں کرتا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنا ہر معاملہ روز آخرت پر چھوڑ دیتا ہے۔ اے ابن آدم، تو نے جس بھی خوبی کی وجہ سے دوسروں کو خود سے کم تر سمجھا، تو جان لو کہ وہ خوبی تمہارے پاس زیادہ دیر تک قیام نہیں کر سکتی۔ ایک سچا مومن کبھی سکون نہیں محسوس کر سکتا، کیونکہ اس کی تشنگی تب پوری ہوگی جب وہ اپنے پروردگار کا دیدار کرے گا، جب وہ جنت کو پا لے گا۔ اگر مالدار یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ مال انہیں ملا وہ ان کی محنتوں اور کاوشوں کا ثمر ہے، کسی دوسرے کا اس میں کچھ حصہ نہیں، تو وہ جان لیں کہ ایسے دولت مند صریح غلطی پر ہیں، اور وہ اپنے لیے آگ جمع کر رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی نعمتیں دی ہیں، ہم اس کے حقدار نہ تھے۔ یہ تو اللہ کی آزمائش ہے ہم پر کہ ان نعمتوں کو پا کر ہم اس کے شکر گزار بنیں، اسے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مستحقین پر خرچ کیا، یا خود کو ہی اس کا واحد حقدار سمجھ کر اس پر قابض ہوئے بیٹھے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹریش پیدا نہیں کیا، آپ ورتھ لیس نہیں ہو، آپ کو فیکلٹی کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ آپ جب تک اپنی فنکشننگ اچھے طریقے سے کرتے ہو، آپ بہت قیمتی ہوتے ہو۔ فنکشننگ کیا ہے؟ جو کام اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب آپ اپنا کام نہیں کرتے، پھر آپ ٹریش ہوتے ہو۔ ٹریش کو پھر ڈسٹ بن میں پھینکا جاتا ہے، اینڈ ڈسٹ بن از جہنم۔ منافق کی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ جب آپ اس کی پسند کے برعکس چلتے ہو تو وہ آپ کی ذات پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتا ہے، آپ کے پیٹھ پیچھے چالیں چلتا ہے اور آپ کو نیچا دکھانے کے لیے طرح طرح کے کرتب کرتا ہے۔ امام ابن قیوم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، گناہ زخموں کی مانند ہوتے ہیں اور کبھی ایک ہی زخم جان لیوا ہوتا ہے۔ اے غفلت میں ڈوبے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کا لحاظ رکھو، اللہ سے حیا کرو۔ توبہ صرف زبانی استغفار کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ توبہ راستہ بدلنے کا نام ہے۔ حسد سے بچیں، ایسی بیماری ہے جس میں مبتلا ہونے کے بعد انسان راکھ بن کے رہ جاتا ہے،
اور جانتے ہو راکھ تو کسی کام کی نہیں ہوتی، یوں ہی ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے۔ جب یہ راکھ اڑتی ہے تو لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس کا مبتلا ہونے کے بعد آپ کسی کے لیے خیر کا باعث نہیں بن سکتے، اور جو کسی کے لیے خیر کا باعث نہ بن سکیں، پھر وہ بذات خود کیوں توقع رکھتا ہے کہ اسے کوئی خیر پہنچے۔